بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم. میرے عزیز، دنیا میں رنگ بے شمار ہے. دن کا رنگ الگ ہے، رات کا رنگ الگ ہے. جوانی کا رنگ الگ ہے، بڑھاپے کا رنگ الگ ہے. مالداری کا رنگ الگ ہے، غربت کا رنگ الگ ہے. جنگل میں جاؤ تو ہر گھاس کا رنگ الگ ہے. دیکھنے میں سب سبز مگر ہر گھاس کا، ہر تنکے کا رنگ کچھ نہ کچھ جدا ہے. دن آتا ہے اپنی تپی لے کر آتا ہے، مگر بادل کی گھٹا کہتی ہے کہ تیرا رنگ پھیکا پڑ گیا. اگر بادل کی گھٹا نہیں آتی ہے تو شام کا اندھیرا کہتا ہے کہ دن تیری چمچماہٹ ختم ہو چکی. رات اپنا سناٹا لے کر آتی ہے تو صبح کی سحر کہتی ہے کہ رات تیری جوانی ختم ہو چکی. انسان کی جوانی آتی ہے، اس جوانی کا جب رنگ چڑھتا ہے تو اپنے پیروں سے زمین کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، مگر چند سالوں کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے اور کہتا ہے تیری جوانی کا رنگ نکل چکا. انسان کے پاس مال و دولت آتا ہے، وہ بھی اپنا ایک رنگ لے کر آتا ہے. اس کے نشے میں آدمی چور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خداوند قدوس کی مخلوقوں کو فراموش کر دیتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ دنیا کے رنگ میں رنگ کر اپنے کو بھی فراموش کر دیتا ہے. ایسے ایسے گناہوں اور عادتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جن کو وہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا. مگر چند دنوں بعد غربت آتی ہے، فیکٹری یا مل بند ہو جاتا ہے، گاڑی کہیں کنارے سے لگ جاتی ہے تو پھر مالداری کا رنگ اتر جاتا ہے. میرے رب کا کلام کہہ رہا ہے، ببانگے دہل اعلان کر رہا ہے، صبغۃ اللہ، رنگ تو اللہ ہی کا ہے. اے لوگوں، دنیا کے سارے حسن، سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، لیکن جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے وہ رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑتا. ایک بہترین عمدہ قسم کا کپڑا، 1000-1500 روپے میٹر کا کپڑا انسان بازار سے لاتا ہے، اور جب اس کو پہننا شروع کرتا ہے دیتا ہے تو 4-6 بار دھلنے کے بعد اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے. عورت ہر چیز پوسیدہ ہو جاتی ہے اور ہر چیز کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، مگر اس محبوب حقیقی کا رنگ جس پر چڑھ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی ہلکا نہیں پڑتا، بلکہ جوں انسان آگے بڑھتا ہے اس اللہ رب العزت کا رنگ اور بڑھتا چڑھتا چلا جاتا ہے، مزید گہرے سے گہرا رنگ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت کا رنگ چڑھا ہوا انسان جوں اس کی زندگی گزرتی ہے، جوں اپنی عمر طویل کو پہنچتا ہے، جوں اس کو بڑھاپا آتا ہے،
جو وہ موت کے قریب پہنچتا ہے اس کا وہ رنگ، اس کا وہ تعلق، اس کا وہ نشہ جو محبوب حقیقی اللہ رب العزت کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ، ارے رنگ تو اللہ ہی کا ہے۔ آج انسان اپنی جوانی کے رنگ میں اندھا بنا ہوا ہے۔ آج انسان اپنی جوانی کے رنگ میں اندھا بنا ہوا ہے۔ آج انسان اپنی دولت کے رنگ میں اندھا بنا ہوا ہے۔ آج انسان اپنے خاندان اور قوم کے رنگ میں اندھا بنا ہوا ہے۔ آج انسان اپنے 5-7 بیٹوں کے رنگ میں اندھا بنا ہوا ہے۔ مگر میرے عزیزو، یہ سارے رنگ پھیکے پڑ جانے والے ہیں، کوئی بھی رنگ ان میں باقی رہنے والا نہیں۔ کسی کے 5-7 بیٹے، کسی کی بڑی حکومت، کسی کا مال و دولت، کسی کی بڑی برادری، کسی کا بڑا خاندان، یہ نجات دلانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ نجات دلانے والی چیز اگر ہے تو اللہ رب العزت کا تعلق، اللہ رب العزت کا رنگ۔ نہ کسی قوم یا خاندان کے نام جنت کا ٹکٹ، نہ کسی مالدار کے نام جنت کا ٹکٹ، نہ کسی حکومت والے کے نام جنت کا ٹکٹ۔ جنت کا ٹکٹ اگر ہے، نجات کا پروانہ اگر ہے تو اللہ رب العزت کے اس عاشق اور دیوانے کے لیے ہیں جس نے اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑ لیا، اس کی زندگی میں اللہ رب العزت کا رنگ آ چکا ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ تو اللہ ہی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، آج دنیا میں بہت سے رنگ آئے ہوئے ہیں، لوگوں نے اللہ کے رنگ کو فراموش کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو فراموش کر دیا ہے۔ اللہ اور اس کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نسبت اور مقدس رنگ کو چھوڑ کر اپنی قوم اور برادری کا رنگ پیدا کر دیا۔ آج انسان نے اپنے کو عبد الواحد کہنا چھوڑ دیا ہے، آج کہتا ہے واحد قریشی۔ آج انسان نے نور محمد کہنا چھوڑ دیا ہے، آج کہتا ہے نور منصوری۔ آج انسان نے محمد عمران کہنا چھوڑ دیا ہے، آج کہتا ہے عمران انصاری۔ آج کہتا ہے سید فلاں، شیخ فلاں، خان فلاں۔ ارے تیری قریشی، تیری منصوری، تیری انصاری، تیری سیدی کیا تیرے لیے نجات لیے بیٹھی ہے؟ نجات اگر ہے تو میرے اللہ کے تعلق میں ہے، نجات اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کرنے میں ہے۔ آج تو نے اللہ کی نسبت ختم کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ختم کر دی، تیری پکڑ ہونی ہے۔ آج انسان اپنی قوم کے نشے کے لیے بیٹھا ہے، نہ محمد لگاتا ہے، نہ احمد لگاتا ہے، نہ عبد لگاتا ہے، آج اپنے نام کے ساتھ اپنی قوم کو لگا رہا ہے۔ ارے تیری قوم کا کیا وجود ہے؟ تیرے خاندان کا کیا وجود ہے؟ بڑی بڑی حکومتوں کا وجود نہ رہا۔ افسوس، اپنے ناموں میں عبد لگانا معیوب سمجھا جا رہا ہے۔ محمد اور احمد لگانا احمد لگانا عیب سمجھا جا رہا ہے۔ ان کی جگہ اپنی قوم کا نام لگایا جا رہا ہے۔ ارے کیا جنت انصاری کا نام ہو کر آئی ہے؟ کیا جنت قریشی کا نام ہو کر آئی ہے؟ کیا جنت سید کا نام ہو کر آئی ہے؟ یا جنت کسی صدیقی کے نام ہو کر آئی ہے؟ بتاؤ، کسی کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ ہے؟ اگر سرٹیفکیٹ ہے تو انہی کے نام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے ہیں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہماری نسبت اپنے اس معبود خالق و مالک کی طرف ہونی چاہیے۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونی چاہیے۔ ہر قوم نے اپنے لیے بت بنا لیے اور اس بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر دراڑیں پیدا کر دی، تو فلاں قوم کا ہے، میں فلاں قوم کا ہوں۔ ارے ہم سب امت واحدہ ہیں، ہم سب ایک۔ آج مسلمانوں نے فرقہ وارانہ ایسی دراڑیں پیدا کر لی ہیں کہ قوموں کے نام پوسٹروں تک میں ڈال رکھا ہے۔
دروازوں پر لکھ رکھا ہے۔ اگر پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں تو برادری کی نسبت کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے تجھ پر افسوس، تو نے اللہ کی نسبت کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے تو انصاری ہے، قریشی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، مگر پہلے تو بتلا میں عبد الواحد ہوں، محمد یوسف ہوں، محمد ساجد اور محمد احمد ہوں۔ پھر کوئی برادری کی نسبت پوچھے تو بتلا کہ میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مگر تو نے سارے رشتوں کو توڑ کر رکھ دیا، سارے رشتوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے، ساری نسبتوں کو بھلا دیا ہے، اصل نسبت کو چھوڑ دیا ہے۔ میری مسلم قوم سمجھدار ہو جاؤ، گمراہیت کا دور ہے، مسلمان خود اپنے کو گمراہیت میں ڈال رہا، اپنا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ رہا۔ دنیا میں کوئی قوم عیبدار نہیں پیدا ہوئی، دنیا میں کوئی انسان ذلیل نہیں ہے، ذلیل اگر ہے تو وہ ہے جو ضلالت کے کام کرتا ہے۔ اسی طرح شریف باعزت وہ ہے جو عزت و شرافت والے کام کرتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، مگر یہ تو بتلاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ سید بن کر بیٹھ گئے، مرزا بن کر بیٹھ گئے، افغان بن کر بیٹھ گئے، پٹھان بن کر بیٹھ گئے، مگر یہ تو بتلا دو کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں، تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم چاہنے والے بھی ہو کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ نہ سمجھنا میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ یہ نہ سمجھنا میرے باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاتون جنت بتلا دیا، میں فاطمہ یہ نہ سمجھ لینا میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں۔ یاد رکھ وہاں حسب حسب نسب نہیں چلے، وہاں پر تو اپنا عمل ہی کام ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوموں کو ہٹا کر رکھ دیا، سارے رشتوں کو توڑ کر رکھ دیا کہ وہاں کوئی رشتہ ناتا کام نہیں دے۔ ہاں اگر اپنا عمل صحیح ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری ہے تو کسی درجے میں ترقی درجات کے لیے یہ رشتہ و ناتا کام دے سکتا۔ ایک جگہ ملتا ہے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹا تو ہے نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حقدار کون؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اور پرہیزگاری میری وراثت ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا وہ میری روحانی آل مسا، وہی میری وراثت کا حقدار ہے۔ اللہ اور ہم ہیں کہ آج پٹے ہوئے بٹے ہوئے قریشی ہوئی، انصاری ہوئی، قصاری ہوئی، منصوری ہوئی، فلاں فلاں یہ چیزیں تجھ کو نجات دلائیں گی؟ تو نے دراڑیں پیدا کر دی امت مسلمہ کے اندر، اپنے کو محمد احمد کہنا بھی تو عیب سمجھ رہا ہے، پوسٹروں میں بھی تیرا نام کسی قوم اور برادری سے آ رہا ہے، کیا جنت کا ٹکٹ لے کر آئی تیری برادری؟ مسلمانوں نے اپنے کو یہاں تقسیم کر لیا کہ عبادت گاہیں بھی تقسیم ہو گئی، مسجدوں کو تقسیم کر لیا، مدرسوں کو تقسیم کر لیا، فلاں برادری کی مسجد، فلاں برادری کا مدرسہ، قریشیوں والی مسجد، انصاریوں والی مسجد، سیدوں والی مسجد، یہ کوئی طریقے ہیں؟ ارے یہ بت خانے بنا لیے ہیں تم لوگوں نے۔ تمام مساجد تمام مسلمانوں کی ہیں، تمام مدارس تمام مسلمانوں کی۔ اے مسلم قوم سمجھدار بن جا، اپنے حالات پر غور کرو، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ جیسے ہندوؤں میں قومیں بٹی ہوئی ہیں، برادریاں بٹی ہوئی ہیں، ایسے ہی مسلم تو بانٹتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھو تمام مسلمانوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تمام مسلمانوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔
تمام مسجدوں اور مدرسوں کی نسبت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ پتہ نہیں مسلم تو کس کس رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ہر انسان نے اپنا اپنا رنگ الگ بنا لیا اور اپنے نفس کے رنگ کے اندر رنگا گیا اور اپنے اسی رنگ کی پوجا کر رہا ہے۔ خوب سمجھ لیں، ہر چیز کا رنگ اتر جانے والا ہے، قوم اور برادری کا رنگ ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی منادی برادری کی آواز نہیں لگائے گا، خود اللہ رب العزت نہیں پوچھے گا کہ کہاں گیا انصاری، کہاں گیا قریشی، کہاں گیا قصاری، کہاں گیا منصوری، کہاں گیا صدیقی۔ وہاں بڑا سخت امتحان ہوگا، آواز لگے گی نام لے کر ولدیت کے ساتھ، پر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اپنا لیا ہے، اللہ رب العزت کا رنگ اپنا لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اپنا بنا لیا ہے، تو وہاں کے حالات آسان ہو جائیں گے، ورنہ ایسا الجھے گا کہ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ آج انسان اپنے سامنے دوسروں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، تھوڑی سی مالداری آ گئی سمجھتا ہے مجھ سے بڑا مالدار نہیں، ارے قارون اور شداد چلے گئے، تھوڑی سی جوانی آ گئی سمجھتا ہے مجھ سے بڑا جوان نہیں، بڑے بڑے جوان پہلوان رکنان ازال اور رستم اور چلے گئے، تھوڑی سی طاقت آ گئی سمجھتا ہے مجھ سے طاقتور کوئی نہیں، دارا اور سکندر چلے گئے، بڑی بڑی قومیں اور حکومتیں چلی گئی، بڑے بڑے سردار چلے گئے، تو کس گھمنڈ میں؟ میرے عزیزو، اللہ کے بن کر رہو، کسی اور کے نہ بنو، کسی اور کے بن کر زندگی نہ گزارو، اپنا تعلق اپنے اللہ سے، اپنے اللہ کی محبت کا رنگ ہمارے اندر آ جائے، اپنے اللہ کی نسبت ہمارے اندر آ جائے، اپنے اللہ کے ہم عاشق اور دیوانے بن جائیں، پھر ہمیں فخر ہے کہ ہم کو اللہ کی نسبت حاصل ہے، اپنے اللہ کا رنگ ہمیں حاصل ہے۔ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، اور اس کی کوشش کرو کہ میرا عمل کم ہے میں دوسروں سے عمل میں بڑھ جاؤں، یہ 6 رکعات پڑھتا ہے میں 12 پڑھ لوں، میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرنے والا بن جاؤں، میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بن جاؤں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر قربان ہو جاؤں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت کا رنگ میرے اندر آ جائے۔ میرے عزیز، جب تک یہ رنگ حاصل نہیں ہوگا اللہ رب العزت کا رنگ حاصل نہیں، جب تک عبادات میں مزہ نہیں آئے گا، جب تک کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور اس محبت میں جو کام کیا جاتا ہے تو اس کی مٹھاس ہی الگ ہے، اور جب کسی سے محبت نہیں ہوتی ہے، کسی کا رنگ اس میں نہیں ہوتا ہے، تو بے توجہی اور لاپرواہی سے انسان اس عمل کو کرتا ہے، اس میں لذت نہیں آتی، اس میں مزہ نہیں آتا۔ ہماری عبادات میں مزہ تبھی آ سکتا ہے، اس میں لطف تبھی آ سکتا ہے جب کہ ہم کو اللہ رب العزت کی محبت کی چاشنی اور اس کے عشق کا رنگ مل جائے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون۔ میرے عزیزو، اللہ والے بنے، اللہ کے چاہنے والے بنو، اللہ سے محبت رکھنے والے بنو۔ اب یوں کہو گے محبت تو ہمیں ہے ہی، میں مان گیا محبت، مگر میرے عزیزو محبت وہ ہونی چاہیے جو محبت بے چین اور بے قرار کرنے والی ہو، جس محبت کا ہمارے اوپر رنگ چڑھ جائے، ورنہ کتنے محبت کی ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور ٹل کر چلے جاتے ہیں۔ تو میرا عزیزو، رنگ اصلی جو ہے وہ اللہ ہی کا، سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہی ہے، بڑائی جو ہے وہ خالص اللہ ہی کے لیے، سارے دین اور دنیا کے خزانے اللہ ہی کے پاس۔ اگر کسی خوش نصیب کو اللہ رب العزت کا رنگ مل جائے، اللہ رب العزت کا نشہ مل جائے، اللہ رب العزت جس کو اپنے غنا کی دولت عطا کر دے، وہ بہت بڑا مالدار ہو جاتا ہے۔
مگر بے دین اور پھکر غریبوں کا خون چوسنے والا نہیں، خدا کی مخلوقوں پر ظلم و ستم کرنے والا نہیں، پبلک کو ستانے والا نہیں، بلکہ ایسا شخص تو اللہ کی مخلوقوں سے محبت کرنے والا ہے، رعایا کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت جس کو اپنی غنا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اس کے دل میں تمام مخلوقوں کا درد پیدا ہوتا ہے اور وہ تمام مخلوقوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے۔ وہ ہمارا محبوب حقیقی اکیلا ہے، تکبر اور بڑائی اسی کو سزاوار، اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال ہر چیز میں تنہا لا شریک، لہذا اس کے صفاتی نام جو ہم رکھتے ہیں وہ عبد کی نسبت کے ساتھ رکھنے چاہیے، مثلا عبد الکریم، عبد الغفار، عبد الستار، عبد الرحیم، عبد الرحمن وغیرہ، ان کو بغیر عبد کی نسبت سے رکھنا یا پورا نام لے کر کسی کو نہ پکارنا گناہ ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی پیدا ہو چکی ہے۔ عبد الستار، عبد الغفار، عبد الواحد، عبد الصمد کی جگہ رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار، واحد، صمد کہہ کر بلاتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ اس کو علماء کرام نے گناہ بے لذت میں شمار فرمایا ہے کہ اس گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس میں کچھ نفسانی حصہ بھی حاصل نہیں ہوتا اور گناہ مفت میں ہو جاتا ہے، اس لیے اس طرح کے نام جن کے ہیں بہت بابرکت ہے۔ سب سے افضل نام وہی ہے جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو، جیسے عبداللہ، عبد الکریم، عبد المنان وغیرہ۔ پھر دوسرے نمبر کے نام وہ ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ ہوں، مثلا محمد، احمد، محمد ساجد، محمد شاکر، محمد اسعد اللہ وغیرہ۔ پھر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام و حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان اور نیک لوگوں کے نام۔ عورتوں میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے مبارک نام، جس خدیجہ، عائشہ، حفصہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن وغیرہ، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اور اللہ کے نیک بندیوں کے نام وہ رکھنے چاہیے۔ غیروں کے ناموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے اچھے رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کریں۔ جن کے نام اللہ کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ عبد لگائیں اور پورا نام لیں، خالی رحیم، کریم، غفار، ستار، واحد، صمد کہنا یا ان کو کسی اور طرح بگاڑ کر کہنا جائز نہیں، اس طرح نام لینا گناہ ہے۔ ان باتوں پر غور و فکر کیجئے، ہر طرح کے گناہ سے بچیے۔ یہ سب چیزیں ملیں گی علماء کرام سے، اس لیے اپنے علماء کرام سے ملو، اپنے اکابرین سے ملو، اچھی صحبتیں اختیار کرو۔ اگر تم اچھی صحبتیں اختیار کرو گے، علماء کرام کی صحبتیں اختیار کرو گے، تو تم کو اللہ کی باتیں سننے کو ملیں گی، اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کو ملیں گی، ایک سلیقہ پیدا ہوگا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر بری صحبتیں اختیار کرو گے تو تم کو گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، گلی کوچوں میں پھرتے رہو گے تو نہ جانے کتنے کتے اور گدھے گلی کوچوں میں پھر رہے ہیں۔ خام خواہ یوں ہی پھرنے کا کام کتوں اور گدھوں کا ہے، پاگل اور بیوقوفوں کا ہے۔ اپنا وقت ضائع نہ کرو، بنا ضرورت یوں ہی نہ گھومو پھرو، ضرورت ہے گھر سے نکلو، ضرورت ہے بازار جاؤ، اللہ کے راستے میں جاؤ، مگر یوں ہی خام خواہ فٹ پاتھوں پر بیٹھنا، دکانوں پر بیٹھنا، ہوٹلوں اور چوراہوں پر بیٹھنا اپنے کو برباد اور ہلاک کرنا ہے۔ اس لیے ان سب باتوں سے جہاں تک بھی ہو سکے پرہیز کرو۔ اپنے اللہ کا نشہ پیدا کرو، اپنے اللہ کا رنگ پیدا کرو۔ سارے نشے، ساری بڑائیاں اللہ ہی کے لیے۔ ہاں، اللہ رب العزت جس کو جتنی چاہے وہ اپنے غلاموں کو عطا فرما دیتا ہے، اور جو بھی چیز وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے وہ اچھی ہی کر کے دیتا ہے۔ اپنے غلاموں کو وہ کبھی بھی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کریم تو اپنے غلاموں کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتا ہے، اپنے غلاموں کو اچھی سے اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے۔ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم نے اس کی غلامی کا
اقرار کر لیا، ہم نے اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیا، ہم نے اللہ سے کہہ دیا ہے کہ اللہ ہم تیرے غلام، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا ہے کہ آقا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، ہم اللہ کی توحید کی شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ جو تیرا حکم ہوگا اس کو ہم دل و جان سے مانیں گے۔ اے اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چلنے کے لیے کہیں گے ہم خوشی خوشی اس طریقے پر چلیں گے، کیونکہ غلام تو وہی ہے جو آقا کا فرما بردار ہو، غلام کو تو وہی کرنا چاہیے جو اس کا آقا کہے، جو اس کے مالک، جو اس کی مالک کی مرضی ہو اسی پر کام کرے۔ بس ہم کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لینے کے بعد انہی کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ان کی غلامی میں رہ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔